السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا چیپٹر ہے اسلام کا سماجی بائیکاٹ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے مشہور و حوصلہ مند نوجوانوں کے اسلام قبول کر لینے کے بعد قریش نے اچھی طرح محسوس کر لیا کہ اب اسلام کی طاقت جس تیزی سے بڑھ رہی ہے وہ ان کے لیے خاتمے کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے جلد ہی اور فیصلہ کر دینے والی چالوں کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ محرم سن 790 میں مکہ کے تمام قبیلوں نے مل کر ایک سمجھوتا کیا کہ بنو ہاشم خاندان کا بائیکاٹ کیا جائے، اس لیے کہ مسلمان نہ ہونے کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتا، کوئی ان سے رشتہ نہ قائم کرے، نہ ان سے شادی بیاہ کا تعلق رکھے، نہ لین دین کرے، نہ ان سے ملے جلے، نہ کھانے پینے کا سامان ان تک پہنچنے دے جب تک کہ وہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دے۔ یہ سمجھوتا لکھ کر کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ یہ فیصلہ ابو طالب سے بہت بار بات چیت کے بعد اس بات سے مایوس ہو کر کیا گیا تھا کہ نہ ابو طالب رسول اللہ کو اپنی سرپرستی سے نکالنے پر تیار ہیں اور نہ ان کی وجہ سے بنو ہاشم تعلق توڑ سکتے ہیں۔ اب بنو ہاشم کے لیے دو ہی راستے تھے، یا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے حوالے کر دیں یا پھر اس بائیکاٹ کی وجہ سے جو مصیبتیں آئیں انہیں جھیلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ چنانچہ ابو طالب مجبور ہو کر اپنے پورے خاندان کے ساتھ پہاڑ کے ایک درے میں نظر بند ہو گئے۔ وہ وراثت کے طور پر بنو ہاشم کی ملکیت تھی۔ اس درے میں ان لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال بڑی سخت زندگی گزارنی پڑی۔ اس نظر بندی کے دور میں جو حالات گزرے ہیں ان کو پڑھ کر پتھر دل بھی پگھل جاتا ہے۔ پیڑوں کے پتے نگلنے پڑے اور سوکھے چمڑے کو ابال کر اور آگ پر بھون کر کھانا پڑا۔ حالات یہ ہو گئے کہ بنو ہاشم کے معصوم بچے جب بھوک کے مارے بلکتے تھے تو دور دور تک ان کی درد بھری آوازیں آتی تھیں۔ قریش ان آوازوں کو سن کے خوشی کے مارے جھوم اٹھتے تھے۔ ناکہ بندی اتنی سخت تھی کہ ایک بار حاکم بن حجام حضرت ختیجہ کے بھتیجے نے کچھ اپنے غلام کے ہاتھ چوری چھپے بھیجا۔ راستے میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور گیہوں چھیننے لگا۔ اتفاق سے ابو البختری بھی آ گئے۔ ان کے اندر کسی اچھے انسان کے جذبے نے کروٹ لی اور اس نے ابو جہل سے کہا کہ چھوڑو بھی، ایک بھتیجا اپنی پھپھی کے لیے کچھ بھیجتا ہے تو تم اسے بھی روکتے ہو۔ اسی طرح ہاشم بن عمرو چوری چھپے کچھ غلہ بھیج دیتے تھے۔ 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان نے اس ہی طرح کاٹے اور جو مسلمان تھے وہ بھی اپنے گھروں میں قیدی بن کر رہنے لگے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہوئی کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ دشمنوں کو یہ بائیکاٹ خود ختم کرنا پڑا۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔